ایک اور اہم معاملہ جو کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تبدیلی آ رہی ہے یا لائی جا رہی ہے یا تبدیلی آتے آتے رک گئی ہے، کیونکہ ہم نے جو کل خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ 5 وزراء تبدیل ہو رہے ہیں، پھر وہ خبر بھی جو ہے وہ ڈاواڈول ہے۔ اس سے پہلے اسلامی صدارتی نظام کی بات ہو رہی تھی، تو پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی۔ یہ ساری تبدیلیاں یا ان کے متعلق خبریں وہ کیوں آ جاتی ہیں، کیسے آ جاتی ہیں، کس کو فائدہ ہوتا ہے، اور کیا واقعی تبدیلی ہے یا یہ صرف خبریں ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اویس توحید صاحب، جو کہ تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب، یہ بتائیے، مسکرائے ہیں آپ، پہلے تو یہ بتائیں مسکرائے کیوں ہیں؟ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح مجھے یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں میریٹ ہوٹل کی لابی میں جب ہم لوگ آتے تھے ایز اے جرنلسٹ، تو وہاں پہ اقتدار سے جڑے ہوئے جو سیاستدان ہوتے تھے وہ صحافیوں کو لے کے بیٹھتے تھے، اور اسی طرح تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہوتی تھی، کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے تھے، عجیب اشارے تھے۔ ہم کراچی سے آتے تھے، میں پہلے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اب تبدیلی ہو رہی ہے، کون نواز شریف کا تختہ الٹ رہا ہے، جنرل مشرف لے آئیں گے، فوجی انقلاب، پھر اس کے بعد بے نظیر کی حکومت جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ان باتوں پہ یقین کریں تو لگتا ہے کہ الٹی گنتی شروع، اور اگر باتوں پہ یقین نہ کرے تو پھر آپ کو کوئی صحافی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی کہ وہ جو تاریخ ہے وہ اس وقت بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور تاریخ سے ہم شاید یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ سے کوئی کچھ نہیں سیکھتا۔ مطلب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ خبریں اڑاتا کون ہے؟ یہ جو صحافی اپنے ساتھ ایک لگاتے ہیں نا لفظ ذرائع کے مطابق، تو یہ ذرائع کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ نہیں، میں زیادہ روشنی تو نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ماحول ہے وہ تبدیل ہوا ہے، اور اب ہوٹلوں کی لابی سے معاملہ کوہسار مارکیٹ پہ ہے، باتیں وہی ہیں، اشارے وہی ہیں، سازشی تھیریاں وہی ہیں۔ یہ جو شہر ہے، یہ اقتدار کا شہر، یہاں پر سازشوں کو کے علاوہ کوئی کان میں سنائی نہیں دیتا، کہ جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بات کر آ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، اب بس ہو گیا کام۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہے، جو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، کہ ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ داغدار ہے، اور اس میں ہم جن باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتے وہ باتیں ہو جاتی ہیں، اور جب 6-8 ماہ ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی مسائل ہیں اس ملک کو، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ یہ جو داغدار والی بات کی نا آپ نے، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ وہ والے داغ ہیں جو اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو ہم ذرا ان داغوں کی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کل خبریں یہ چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے موڈ میں ہیں، اور سیاسی طور پر صدارتی نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس خبر میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ صدارتی انتخابات ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ صحافیوں کو غیر سیاسی لوگ، ریٹائرڈ فوجی، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، ریٹائرڈ یہ جو ٹیکنوکریٹس 70 کے پھیٹے میں ہوتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سگار اور کافی پہ بات ہوتی ہے، اور یہ کہ اب ملک کی قسمت بدلنی چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کی حیت ڈفرینٹ ہے، بالکل مختلف ایتھنیسٹیز رہتی ہیں، یہاں پہ سیٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ پارلیمانی نظام نے تو ایک طرح سے جوڑا ہوا ہے، تو اب اس کو آپ اگر ختم کریں گے اور صدارتی نظام لے کر آئیں گے تو یہ تو وفاق کے لیے خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ تو ضرور ہے، یہ تو چلیں آپ کا اوپینین ہے نا، ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا اس خبر میں کوئی صداقت ہے، کچھ آ رہا ہے، کوئی ایسی پلاننگ ہے، اور کیا آ سکتا بھی ہے، کیا آ سکتا ہے، کیونکہ پھر تو اگر صوبے ہوتے ہیں نا، اگر سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے تو پھر تو صدر ہمیشہ وہیں سے آئے گا۔ نہیں، دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلرز ہوتے ہیں، یہ ریٹل کرنے کے لیے، مختلف قوتوں کو ریٹل کرنے کے لیے تھیریز ہوتی ہیں، یہ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ پازیٹیو وے میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، کیوں صدارتی نظام نہیں آ سکتا، اور اتنا آسان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، پہلے سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا، پھر ریفرینڈم کرانا پڑے گا۔ جب آپ ریفرینڈم کرائیں گے، اس کے بعد پھر آپ
2/3 جو ہے میجورٹی لیں گے, پھر اپنی ایک کیبنٹ کے ساتھ اس کو اپروول کریں گے جو بھی آپ کی ہینڈ پکڈ ہوتی ہے. ہم نے جنرل دیکھیں صدر ایوب کا دیکھا دور ہم نے صدارت کا, اس کے اندر BD سسٹم انہوں نے کاؤنسلرز اپنی مرضی کے چنے. پھر جنرل یحییٰ خان کا دیکھا, اسی کے اندر مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اس صدارتی نظام میں. پھر ہم نے دیکھا جنرل ضیاء الحق کا, انہوں نے ایک جماعت اسلامی دائیں بازو کی قوتوں کو لے کے ایک مشاورتی شورا تو بنا لی تھی, لیکن وہ چلنا نہیں, کیوں ان کو بھی الیکشن کرنے پڑے, جنرل مشرف کو بھی الیکشن کرانے پڑے, ہر ایک کو حلالہ کرنا پڑتا ہے, سیاسی حلالہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بنیادی مسائل ہیں, اس بنیادی مسائل کے اوپر آپ بنیادی تبدیلیاں لانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ نظام کے اندر تبدیلی لانا تو بہت ہی مشکل کام ہے, اور صدارتی نظام میری نظر میں ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں پہ بہت ہی اس کی حیت بالکل تبدیل شدہ ہے, وہاں پر صدارتی نظام وفاق کے لیے خطرہ ہے. وفاق کی آپ کی جو سوچ ہے وہ زرداری صاحب سے ملتی جلتی ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے بھی ابھی یہی بیان دیا ہے کہ وہ بھی صدارتی نظام کے مخالف ہیں, صحیح ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اویس توحید صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں اور حکومت کی کارکردگی ہے, انہوں نے دیکھیں جی جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کا ایک تو اب سیاسی ڈال ہے نا ان کی, 18ویں ترمیم کو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, so on and so forth. اور انہوں نے زرداری نے جتنی برائیاں کی ہوں, لیکن ایک اچھائی یہ ضرور کی تھی کہ 58(2)B کو 58(2)B کو انہوں نے ختم کر دیا تھا, جس کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی حکومت گئی, جس کے ذریعے نواز شریف کی حکومت گئی. تو صدر کے جو اختیارات تھے وہ کلپ کرنے میں زرداری کا تھوڑا بہت جو ہے وہ تو کنٹریبیوشن ہے, اس وجہ سے وہ میرے خیال میں اس بات کو کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. اور سندھ کے اندر جس صوبے سے میرا تعلق ہے, چھوٹے صوبوں کے اندر تو یہ تھیری جو ہے ناقابل قبول ہے. نیچے روڈ سائیڈ ہوٹل سے لے کے بڑے ڈرائنگ روم ڈسکشن تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے صوبوں کے خلاف. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو اور سندھ ہو, وہاں پر یہ جو صدارتی نظام کی یہ جو بحث ہے یہ بالکل ایک سازش سمجھی جاتی ہے. دوسری بات, یہ جو آپ پرفارمنس کی بات کریں یہ بالکل صحیح بات ہے. 18ویں ترمیم پہ جو صوبوں نے کرنا تھا اس میں تو 15% انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, نہ کوئی بہتری آئی ہے. تو اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کی مخالفت ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ 18ویں ترمیم بنیادی طور پر ایک غلط کوئی ترمیم ہو گئی تو وہ تو ایک بحث طلب بات ہے. میں نہیں سمجھتا 18ویں ترمیم اگر ان مائی اوپینین اگر 60 کی دہائی میں ہوتی تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہوتا. تو صدارتی نظام کی تھیریز میرے خیال میں سابق جرنیل, ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو اسلام آباد کلب, سندھ کلب اور کراچی جم خانہ میں بیٹھتے ہیں, ان کے ذریعے اگر آپ ان سے سنیں تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور تھیری ہے. لیکن اگر ان پریکٹیکل ٹرمز دیکھیں تو بہت مشکل ہے. اور عمران خان صاحب سے جو منسلک کی جا رہی باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بحث طلب الگ بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کوئی اس طرح کی تبدیلی جو ہے, یعنی کہ جب وہ ایوب خان کی تعریفیں کرتے ہیں, بہت سارے باتیں ہیں, بہت ساری پرفارمنس. اچھا یہ بتائیے اویس توحید صاحب کہ اب جو تبدیلیاں ہیں, ظاہر ہے وہ تبدیلیاں کابینہ میں تب میٹر کریں گی جب حکومت کی کارکردگی کوئی بہتر نہ ہو. اور لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, میڈیا بھی کرٹیسائز کر رہا ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کوئی آئین ابھی تک نہیں, کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے اسمبلی میں نہیں آتے, خان صاحب بھی نہیں آتے, سیشنز ڈیلے ہو جاتے ہیں, کوئی ویسے پرفارمنس نہیں ہے, IMF کے پاس ہماری ڈیل جو ہے وہ ابھی تک لاک نہیں ہوئی تھی, 8 مہینے انہوں نے گزار دیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اب ساری پرفارمنس ہے, کیا آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے, چلیں کل کی تو چلیں نیوز اتنی اوتھینٹک شاید نہیں تھی یا اس کو تو ریبٹ لا گیا تھا فواد چودھری صاحب کی جانب سے, لیکن آپ کو لگتا ہے کیا کابینہ میں تبدیلی کرنی چاہیے ان منسٹریز میں جہاں پر پرفارمنس یا ڈیلیوری ایز سچ نہیں ہے؟ بالکل کرنی چاہیے. اکتوبر کے اندر لاسٹ ایئر عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پہ ریویو کریں گے ہر منسٹری کی پرفارمنس, کارکردگی, اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے, سیاسی گناہ تو نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کا اگر پاس ریکٹ دیکھیں تو وہ جو ایک بنیادی ٹیم کا ڈھانچہ بناتے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ٹیم کا ہو, چاہے اپنی سیاسی ٹیم کا ہو, اس میں تبدیلیاں بہت مشکل سے لاتے ہیں.
यानी कि मंसूर अख्तर बहुत बड़े बैट्समैन थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सके लेकिन बहुत अरसे तक वो हिस्सा रहे। जाकिर खान बहुत अरसे तक टीम के साथ टूर करते रहे 80 की दहाई में पूरे इमरान खान साहब की कप्तानी में। तो इमरान खान साहब का ये है कि वो समझते हैं, लेकिन सर क्रिकेट इज डिफरेंट देन पॉलिटिक्स ना, मतलब रनिंग अ कंट्री इज डिफरेंट देन क्रिकेट। I know, but you see, like, you know, sort of nature cannot be changed, and that's how we selected him, and that's how we elected him. We believe तो चलना मतलब हम अगर इसको थोड़ा सा सम अप करें तो खान साहब को वो डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन खान साहब को कौन सा एक या दो ऐसे काम करने चाहिए जो वाकई उनकी हुकूमत को एक सही रास्ते पर, सही पटरी पर डाल दें, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं? कौन से दो काम करें वो? देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए सबसे बड़ा जो बुनियादी तब्दीलियां हैं वो ये है कि इख्तिदार की मुंतकली निचले हद तक जो उनके विजन का हिस्सा है लोकल बॉडीज़, और दूसरा जो है वो सियासी समझौतों या सियासी मजबूरियों की बुनियाद पे आगे अपनी पॉलिटिक्स ना चलाएं जिस तरह पंजाब में चलाई है। बुज़दार साहब की तब्दीली बिल्कुल करनी चाहिए, उसके अंदर कोई ज़िद नहीं करनी चाहिए। वजारत ख़जाना का रिव्यू करना चाहिए क्योंकि अब तक सिमत का जो है वो तयन नहीं हो सका। पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री हम समझते हैं कि सरवर खान साहब जो हैं वो अब तक डिलीवर नहीं कर सके। गैस की बिजली और बिजली के बिल किस तरह ज़्यादा आ गए, और वो खुद इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है। और फाइनेंस को कैसे देखते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि जैसे टास्क फोर्स है, फाइनेंस का तो उन्होंने कहा कि तब्दील होना चाहिए। इंटीरियर का क्या कहते हैं? जी इंटीरियर मिनिस्ट्री के देखिए, इमरान खान साहब के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है। इमरान खान साहब के पास 50 और दुखेड़े हैं, 50 और प्रॉब्लम्स हैं टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स, टू हैंडल दोज इश्यूज। मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री देना चाहिए क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान चाहे वो हज़ारा के लोगों का मसला हो, चाहे हम जैसे लोगों का मसला हो, चाहे इस रियासत का मसला हो, वो है इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन, इंटीरियर मिनिस्ट्री में बहुत कुछ काम करना है। इंटीरियर मिनिस्टर को अपॉइंट होना चाहिए। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी आपने क्वेटा वाली बात की, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को खुद जाना चाहिए था क्वेटा? बिल्कुल जाना चाहिए था इमरान खान साहब को। माजी में जब हमने देखा कि हज़ारों लोग हज़ारा कम्युनिटी के जो हैं वो मारे जा चुके हैं, हमने देखा कि बर्फ़ पड़ी हुई थी, उसके अंदर जनाजे लेके बैठे हुए थे। उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों नहीं गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो छोड़े सियासी पॉइंट स्कोरिंग, और मैं भी नहीं चाहता कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से है उनको जाना चाहिए। और चाहे वो वज़ीरिस्तान के अंदर मसला हो, उसके साथ भी उनको डायरेक्ट जो है रब्ता करना चाहिए। हज़ारा कम्युनिटी को बिल्कुल जाना चाहिए। मैं समझता हूँ एक दफ़ा हज़ारा कम्युनिटी को वो जो एक किले की सूरत में मुक़य्यद है हज़ारा बिरादरी हमारी, अगर वहाँ पे विज़िट कर लें इमरान खान साहब, तो मैं समझता हूँ कि वाह वाह, वो ख़ुद भी हकीकत से आश्कार हो जाएगी उन्हें, और हम भी उनकी वाह वाह करेंगे कि वो वाकई में ऐसे मजलूम लोगों के पास जो है वो गए हैं। इसी तरह हमारी अगर और दूसरी अक़लियतों के पास, तो आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत इस मामले पर इतनी ज़्यादा सही तरीके से काम नहीं कर रही है? फवाद चौधरी साहब भी बयानात हर चीज़ के बारे में तो देते रहते हैं, लेकिन इस मामले पर सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट ही किया। मुझे ये लगता है कि जो तरजीहात होती हैं उसके अंदर नहीं शामिल नहीं है ना, कि ये जो ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, आप तो नैब के पीछे पड़े हुए हैं, आप एहतसाब के पीछे पड़े हैं। उसके लिए दो अशख़ास रख लें, दो मिनिस्ट्रीज़ मुख्तस कर लें, और वाकई में सियासी एहतसाब होना चाहिए उन हुक्मरानों का जिन्होंने इक़्तिदार संभाला था माजी के अंदर। लेकिन ये क्या है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, रेवेन्यू के भी बंदे, सारे लोग जो है वो बात करें। अच्छा, अब तो मीडिया टीम भी बन गई है, फिरदौस आशिक अवान साहब, यूसुफ बेग और फवाद चौधरी, और ये 3-4 लोगों के नाम है कि ये मीडिया टीम है। आपको क्या लगता है ये मीडिया टीम क्या करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में जो हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो कहीं अगर किसी के लिए माजी में ब्लेसिंग होते थे, किसी के लिए कर्स होते, टॉक शोज़ का जो बर्डन है वो बहुत फील करती है हुक्मरान जमात भी और अपोजिशन जमातें भी। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये टीम ज़्यादा मख्तस की गई है कि वहाँ पर भरपूर तैयारी के साथ जाएं। 2 हफ्ते की तैयारी के साथ ही जाना चाहिए, वहाँ पर पर्चे आउट नहीं होते हैं ना, तो तैयारी के साथ जाना चाहिए। थैंक यू उवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने।